لطیفہ نفس کیا ہے؟ لطیفہ نفس انسان کے اندر موجود لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو انسان کے جسم میں مقام ناف کی جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ نفس ہی ہے جو انسان کو گمراہی میں اور گناہوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ڈالا گیا ہے تو اس کی وجہ سے انسان گمراہی میں بھی مبتلا رہتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں اس کے دل کو، اس کے نفس کو پاک ہونے سے پہلے، جب تک کہ اس کو کوئی رہبر، کوئی پیر کامل، کوئی مرشد نہیں ملتا ہے تب تک اس کا نفس پاک نہیں ہوتا۔ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے بہت سی ایسی روحیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہا تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے جنگلوں کا رخ کیا، اپنے آپ کو اذیتیں دیں اور جنگل میں جا کر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اور تمام تر دنیاوی آسائش جو ہیں وہ چھوڑ دیں، وہ ترک کر دیں، اور جنگلوں میں بسیرا کر لیا اور اپنے نفس کی تو نتیجتاً کیا ہوا کہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ایک نفس کو مارنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 12 سال کا تھا۔ تو 12 سال کے اندر یہ نفس جو ہے وہ ایک شیطان کے چنگل سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو نور کی غذا ملتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نفس آخر ہے کیا، نفس کی کتنی حالتیں ہیں۔ ارشاد ہے، اس دنیا میں نفس انسانی کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت تو راحت و آرام کی ہے اور دوسری اسرت و مصیبت کی، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان دونوں حالتوں میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا کہاں تک مطیع و فرما بردار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب راحت و نعمت پاتا ہے تو غفلت و معیشت میں پڑ کر اللہ کی نافرمانی پاتا ہے، لیکن جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تو ناشکری اور شکوہ شکایت پر اتر آتا ہے۔ بس واضح طور پر نفس انسانی کی کمزوری ہے کہ بحالت راحت و آسائش تقوی اختیار کر کے اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، اور بحالت مصیبت صبر و تحمل اور توکل اختیار نہ کرتے ہوئے اللہ کے خلاف فریاد و بدگوئی کرتا ہے۔ بس نفس کا کام گستاخی و بے ادبی ہے اور مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، نیز وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر کبھی مطمئن اور شکر گزار نہیں ہوتا، اور ہمیشہ خواہشات کی کثرت سے انسان کو اضطراب اور پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور پھر جب نفس کو مصائب و آلام سے نجات دی جاتی ہے تو وہ غرور اور تکبر اور عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے غفلت و روگردانی اختیار کرتا ہے۔ بعد ازاں جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اسے پھر مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قدورتیں دھل جائیں اور وہ شرک و فسق سے باز آ جائے۔ پھر اگر نفس غفلت و معیشت چھوڑ کر راہ راست پر آ جاتا ہے اور اطاعت و شکر گزاری کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور عطیات مستقل طور پر اس کے لیے قائم رکھتا ہے اور ہر حال میں اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ بس جو شخص دنیا و عقبہ میں عزت و آبرو اور سلامتی کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ صبر و تحمل اختیار کرے اور رضائے الہی سے انحراف نہ کرے، نیز مخلوقات سے اپنے خالق کی شکایت کرنی چھوڑ دے اور اپنی حاجات ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے اس پر شکر بجا لائے اور آئندہ کے لیے اس کی جانب سے وسعت و کشائش کا امیدوار رہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جب اللہ کسی چیز کو وجود و ظہور میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فرماتا ہے کہ کن ہو جاؤ، بس وہ اس کے حکم سے کن سے فوراً ہو جاتی ہے، یعنی وجود میں آ جاتی ہے۔ نیز فرمایا مومنوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ اعتقاد رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال
اچھے اور حکمت و مصلحت سے مامور ہیں، مگر اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت کو بندوں سے ہمیشہ ہمیشہ مخفی رکھا ہے۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مصالح و حکم سے اتفاق کرے اور اپنی گفتار یا حرکات و سکنات میں اللہ کے خلاف شکوہ اور شکایات سے باز رہے، اور ان تمام باتوں کی سند حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کے حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کر، اللہ تیرے اور تیرے حقوق کی حفاظت و نگہداشت کرے گا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان اور پھر تو اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ازل سے مقدر ہو چکا ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہر شخص کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا۔ اور پھر اگر تو اللہ پر توکل رکھے اور یقین محکم کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ تجھے بہت بڑی جزا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اپنے یقین اور توکل کو برقرار نہ رکھ سکے تو جن چیزوں کو تو برا سمجھتا ہے ان سے تکلیف اٹھاتا ہے، ان پر صبر و تحمل اختیار کرنا تیرے لیے زیادہ نیکی اور راست روی ہے۔ یاد رکھ کہ صبر و تحمل کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد اور اعانت لازمی ہے۔ مصیبت و اذیت کے بعد راحت و آسائش ہے، اور ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ بس ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے قلب و دماغ کے لیے رہنما بنائے اور نفس کے وساوس سے چھٹکارا پائے۔ اعتقادی اور عملی صحت و عافیت اسی میں ہے کہ مومن اپنی حدیث کے معنی پر خوب غور کر کے علی الدوام اس کی تعمیل کرے، تاکہ وہ دنیا اور عقبہ میں تمام آفات و مصائب سے محفوظ و سلامت رہے۔ وہ اس کی پیروی سے حقیقی اطمینان قلب پائے گا، اور اللہ کی رحمت واسعہ ہے، دونوں جہاں میں عزت پائے گا۔ سرکار سے دعا کرتی ہوں کہ سرکار جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب کے لطیفہ نفس کو اپنی خاص نظر سے، اپنی خاص نظر کرم سے پاک فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ گوھر شاہی مرحبا۔